وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، جس موسم سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ سرما کا موسم ہے، یہ سردی کا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت کاملہ اور قدرت تامہ کے تحت سال کو 4 موسموں میں بانٹا ہے۔ پہلا موسم موسم بہار، دوسرا موسم موسم خزاں، تیسرا موسم سردی کا موسم اور چوتھا موسم گرما کا موسم۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی پر یہ 4 موسموں کو لاگو کیا ہے۔ جب موسم بہار آتی ہے تو ہر طرف شادابی آبادی نظر آتی ہے، کھلکھلاتی کھیتیاں، لہلہاتے درخت، ہریالی، خوشنما باغات، ہرے بھرے پتے، حسین مناظر ہمیں دیکھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ موسم بہار۔ موسم بہار کے بعد جب موسم خزاں آتا ہے تو وہ جو لہلہاتی کھیتیاں تھیں، لہلہاتی بہاریں تھیں، موسم خزاں یہ ساری بہاریں چھین لیتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، درخت خشک ہو جاتے ہیں، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، یہ موسم خزاں کہلاتا ہے۔ موسم خزاں کے بعد میں اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں یہ موسم آتا ہے جس کو ہم سردی کا موسم کہتے ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو ہر طرف انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، سردی محسوس کرتا ہے، اور گرمی کو اپنانے کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب کو اپناتا ہے۔ گرم کپڑے، گرم لباس، گرم بستر، گرم پانی، ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سرما کے بعد پھر گرما کا موسم آتا ہے۔ وہی بندہ جو سرما کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے پریشان تھا، موسم گرما میں گرمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اور ٹھنڈک کو اپنانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سال کو ان 4 موسموں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ موسموں کا یہ تغیر، موسموں کی یہ تبدیلی، یہ موسم کا آنا جانا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ کائنات میں موجود کسی بھی چیز کو استقرار اور ٹھہراؤ حاصل نہیں۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے، کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں، موسموں کی تبدیلی کا یہ پیغام ہے کہ کائنات میں کسی بھی چیز کو استقرار حاصل نہیں۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی ٹھہراؤ نہیں، افراد کی زندگی میں بھی ٹھہراؤ نہیں، ان کی زندگیاں ایک سا یکساں نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم آتا ہے، کسی کی زندگی میں کبھی شکست دیکھنے کو ملتی ہے تو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو موسموں کی یہ تبدیلی اور موسموں کا یہ تغیر یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں بھی ایسے ہی انقلابات آتے رہتے ہیں۔ آپ مکی زندگی میں جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان صورتوں پہ اگر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں کبھی سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی۔ کیوں؟
جب مسلمان آزمائشوں سے گزر رہے تھے، بڑے بڑے امتحانات سے گزر رہے تھے، مسلمان تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، تو آسمان سے آنے والی وحی کبھی سورج کی قسم کھاتے ہوئے کہتی تھی والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی۔ مسلمان جب اذیتوں کا سامنا کر رہے تھے، آسمان سے آنے والی وحی کبھی چاند کی قسم کھاتی تھی اور کہتی تھی والقمر اذا تلاها۔ مسلمان دیگر گو حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، آسمان سے آنے والی وحی کبھی رات کی قسم کھاتی تھی اور کہتی تھی واللیل اذا یغشا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ آزمائشیں چل رہی تھی اور آسمان سے آنے والی وحی دن رات سورج چاند کی قسم کھا رہی تھی، اس بات کی طرف ہلکا اور لطیف اشارہ ہے کہ مسلمانوں، یہ جو غم کی شام تم پر تنی ہوئی ہے، یہ جو غم کی لہریں تمہاری زندگی میں آئی ہوئی ہیں، یاد رکھو یہ شام غم ہمیشہ رہنے والی نہیں، شام غم ضرور چھٹے گی اور صبح مسرت ضرور طلوع ہوگی۔ تم ناکامیوں اور شکستوں کا تم مقابلہ کر رہے ہو، یاد رکھو یہ ناکامی، یہ شکست ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہنے والی نہیں، بہت جلد کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ان باتوں کی حقیقتوں کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس بات سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح موسموں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ویسے ہی انسانی زندگیوں کے اندر بھی بڑی بڑی تبدیلی آتی ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں۔ حضرات، یہ موسم سرما دو طرح کے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، یا دو طرح کے تقاضے ہم سے چاہتا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ شکر گزاری ہم سے چاہتا ہے۔ موسم سرما جب بھی آتا ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، اس لیے کہ جب موسم سرما آتا ہے، موسم سرما کی مناسبت سے ایک خاص قسم کے پھل فروٹ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ کسان اپنے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں، کسان موسم کی مناسبت سے پھل اگاتے ہیں، اور جب اس موسم میں وہ پھل اگتے ہیں وہ مارکیٹ میں آ کر سودا کرتے ہیں۔ اس طرح تجارت و کاروبار میں کسانوں کی تجارت کی بڑی ترقی ہوتی ہے، اور تجارت و کاروبار کے میدان میں ان کی ترقی رب العالمین کی طرف شکر گزاری کا قدم بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں مشرکین مکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ مشرکین مکہ کے دو تجارتی قافلے تھے جو گرما میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور سرما میں ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے جو مشرکین مکہ کے تھے، مکہ کے سارے کاروبار اور تجارتی ترقی اور معیشت کا دار و مدار ان دو قافلوں پر تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری معیشت کا دار و مدار سرما اور گرما کے موسم میں یمن اور شام کی طرف تجارت سفر کرنے والے قافلوں پر ہے، لہٰذا اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری میں تمہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں تمہیں کھانا نصیب کیا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے ماحول میں تمہیں امن و امان نصیب کیا۔ تو حضرات اس آیت میں اور اس سورے میں ہمیں یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ موسم سرما جب بھی آتا ہے ہم سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے کہ موسم کی مناسبت سے ہمیں جو پھل کھانے کو نصیب ہوتے ہیں دیگر اور موسم میں وہ پھل کھانے کو ہمیں نصیب نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے دوسرا تقاضا جو یہ موسم ہم سے کرتا ہے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا۔ سورہ قریش میں جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ یہ شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے اور عملی شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس موسم میں بعض اہم اور بنیادی عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں جو بندے کے لیے ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی عبادتیں اگر دوسرے موسم کا مقابلے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، یہ عبادتیں دوسرے موسم میں ادا کرنا بجا لانا بہت گراں گزرتا ہے۔
بالمقابل موسم سرما کے، موسم سرما میں چند عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ عبادتیں انجام دینا، وہ بندگی بجا لانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزے کی عبادت آپ لے لیجئے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ روزے دار کو جنت میں باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اور یہ روزے کی عبادت موسم سرما میں بجا لانا کتنا آسان ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعم زمان المؤمن الشتاء، مومن کے لیے موسم سرما موسم بہار ہے، اس لیے کہ اس کے دن کی زندگی، دن کا دورانیہ کم سے کم ہوتا ہے، اور اس کی رات کی زندگی اور رات کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، طویل سے طویل ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ حقیقت صورتحال اگر آپ دیکھیں، اگر آپ دن کی زندگی میں روزہ رکھنا چاہیں تو دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس کی شدت کم سے کم ہوتی ہے، بھوک کی تڑپ کم سے کم ہوتی ہے، نتیجے میں بندے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، تقریباً عشاء کی نماز سے ہم فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر کے درمیان کا جو دورانیہ ہے ان کا ہم اندازہ لگائیں تو 9 سے 10 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے 3 سے 4 گھنٹے بھی نکال لیں تو ہماری نیند 5 سے 6 گھنٹے آسودہ حال ہو جاتے ہیں، ہم نیند سے بھرپور نیند لیتے ہیں تو رات میں تہجد گزاری کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلاف نے کہا یہ موسم سرما ایک مومن بندے کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا موسم ہے، رب کی جنت کا حقدار بننے کا موسم ہے، رب کی قربت حاصل کرنے کا موسم ہے، نیکیوں کے خزانے لوٹنے کا موسم ہے، رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے بچنے کا موسم ہے، اور عبادت گزاروں کا خاص موسم ہے۔ فصل الشتاء غنیمت العابدین، یہ موسم سرما عبادت گزاروں کے لیے بڑی غنیمت ہے کہ جس طرح ایک جنگجو جنگ میں شرکت کرتا ہے لیکن شرکت کرنے کے بعد اسے کسی طرح کی لڑائی بھڑائی کی نوبت نہیں آتی، آسانی سے غنیمت کا مال اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، نہ جانی نقصان ہوتا ہے نہ مالی نقصان ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ بتائیں یہ جنگجو ایسے جنگ میں شریک ہونے کا کتنا زیادہ حریص ہوگا۔ اسلاف کہتے ہیں کہ جس طرح بغیر کسی نقصان کے اس جنگجو کے جنگ میں شریک ہونے میں جتنی تڑپ اسے رکھتی ہے، یقینی معنوں میں ایک مومن بندہ موسم سرما میں روزہ رکھنے میں اسے اتنی جستجو ہوتی ہے، نہ کھانے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، نہ پینے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، نہ دن کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے، نہ شدید پیاس کا احساس اسے تڑپاتا ہے۔ دن کی زندگی میں روزہ رکھنا اس کے لیے جتنا آسان ہوتا ہے، سبحان اللہ، بالکل ویسے ہی ہے جیسے بغیر جنگ کیے ہوئے مال غنیمت حاصل کرنے والا انسان جستجو کرتا ہے۔ تو حضرات، ان حقیقتوں سے ہم سب کو معلوم ہوتا ہے یہ جو بندگیاں ہیں اور یہ جو عبادتیں ہیں، اگر دوسرے موسموں سے آپ موازنہ کریں، گرما کے موسم اور روزے کا آپ موازنہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی گرما کے موسم میں روزہ رکھنا کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سرما کا موسم ہے ہم سب کو صبر کا درس دینے کے لیے آتا ہے، قوت برداشت کا مادہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ قوت برداشت ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم موسم کی سختی کا شکوہ نہیں کرتے، موسم کی تکلیفوں کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خاطر ٹھٹرتی ہوئی رات میں، سرد بھری ہواؤں میں، ٹھنڈے پانی سے ہم آسانی سے وضو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے گرم لحاف، گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور سیدھے مسجد میں آ کر ہم فجر کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو سوچو اس طور پر یہ موسم ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، صبر پر ہمیں ابھارتا ہے۔
ہاں وہ لوگ جو اپنی مصیبتوں کا ٹھیکرا موسم کے سر پر پھوڑتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو موسم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور موسم کو ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حقیقت میں ایسے بندے اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسبنی، یؤذینی ابن آدم یسبنی، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ موسم کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ اقلب اللیل والنہار، موسموں کا الٹ پھیر ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، راتوں کا آنا جانا یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، موسم کو برا بھلا کہنا، زمانے کو برا بھلا کہنا حقیقت میں اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے۔ لہذا حضرات اس موسم میں صبر کا مجاہدہ اپنائیں۔ بندگی پر جب رب العالمین کی بندگی پر بندہ صبر کرتا ہے، عبادت پر صبر کرتا ہے، وضو کی عبادت پر صبر کرتا ہے، نماز کی عبادت پر صبر کرتا ہے، گھر سے نکل کر مسجد پر آنے کی عبادت پر بندہ صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کل قیامت کے دن ایسا بندگی پر صبر کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب سے نوازیں گے، بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، اللہ رب العالمین ہنستا ہے دو بندوں پر، اللہ بھی ہنستا ہے، اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے، اللہ بھی مسکراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، اللہ رب العالمین دو طرح کے بندوں پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے گرم لحاف سے گرم کمبل کو اتار کر، گرم بستر سے اتر کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مسجد میں آ کر ایسا بندہ نماز پڑھتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما حمل عبدی ھذا، ما حمل عبدی علی ھذا، کہ میرے بندے کو اس تکلیف نے کس بات پر ابھارا، یہ بندہ جو مشقت اٹھا رہا ہے، جو تکلیف اٹھا رہا ہے، کس بات پر ابھار رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار، تیری سجائی ہوئی جو جنت ہے، جنت کو پانے کے شوق میں بندے یہ جستجو کر رہے ہیں، اور تیری جو بھڑکائی ہوئی جہنم ہے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے میں بندے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یاد رکھو، انی قد اعطیتہ ما رجا، انی قد اعطیتہ ما رجا وامنتہ مما خاف، میرے بندو یاد رکھو، یہ بندہ جس بات کا متلاشی ہے اور جس جنت کا طلبگار ہے، وہ جنت میں اس کو عطا کر کے رہوں گا، اور جس جہنم سے یہ بندہ خوف زدہ ہے، لرز رہا ہے، اس بھڑکائی ہوئی جہنم سے میں ضرور اس کو مامون رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہنستا ہے۔ یہ ایسا موسم ہے جس میں ہم اللہ کے ہنسی کا سبب بن سکتے ہیں۔ موسم سرما ایسا موسم ہے جس میں ہم رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ موسم سرما ایسا موسم ہے جس میں رب کی سجائی ہوئی جنت کے ہم مکین بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، وضو کا جو میں نے تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پوری طرح مکمل وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد حاضر دلی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وجبت لہ الجنہ، جنت ایسے بندے کے حق میں واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی وضو بندہ عام حالات میں وضو کرنے کا اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی فضیلت، تو سوچو موسم کی سردیوں کو برداشت کرتے ہوئے جو بندہ وضو کرتا ہے، نفس پر شاق گزرنے کے باوجود،
نفس پر گراں گزرنے کے باوجود جو بندہ وضو کرتا ہے ایسے بندے کا اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، لوگوں میں کیا تمہیں ایسی نیکیوں کی خبر نہ دوں جن نیکیوں کی وجہ سے رب العالمین تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نیکی بتلائی وہ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل کی ناگواری کے باوجود، سخت سردی کے باوجود، ٹھنڈے پانی کے باوجود، ٹھٹرتی راتوں کے باوجود بندہ اپنے نفس کو رگڑ کر کچل کر وضو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام حالات میں وضو کرنے کا ثواب یہ کہ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سچویشن میں جو بندہ وضو کرتا ہے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ بندوں کے رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اسے میسر ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ مشقتیں دیکھیں، مشقتیں انسان جو جھیلتا ہے مشقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مشقت کو فیس کرتے ہوئے بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے پائیدار رہ جاتا ہے۔ لہٰذا مشقتوں سے گھبرانے کے بجائے یہ موسم ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، صبر کی نصیحت کرتا ہے اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات یہ موسم ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ اس جہاں میں بستے ہیں، یہ موسم آتا ہے ہم گرم لباس پہنتے ہیں، یہ موسم آتا ہے ہمارے گھر میں سالانہ راشن ڈلا ہوا ہوتا ہے، یہ موسم آتا ہے ہم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہیٹر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، گرم لحاف اور گرم کملیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے زمین پر ابھی بھی ایسے ہیں جن کے پاس موسم کی سختی سے برداشت کرنے کے کوئی اسباب نہیں۔ ایسی زندگیوں پر نظر رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی زندگیوں کو ہم تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں، اپنے خاندان میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو موسم کی سردیوں کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، جو موسم کی سردیوں کی وجہ سے تھر تھرا رہے ہیں، جن کے پاس زیب تن کرنے کے لیے سوٹر تک نہیں، رات میں اوڑھنے کے لیے اچھی طرح کی کمبل تک نہیں، جن کے پاس گرم پانی استعمال کرنے کے لیے ہیٹر کی سہولت دستیاب نہیں، ایسے بندوں پر، ایسے ناداروں پر، ایسے محتاجوں پر صدقہ و خیرات کرنا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ بیوہ پر خرچ کرتا ہے، الساعی علی الارملہ والمسکین، اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ بندہ اتنا ہی اجر و ثواب پاتا ہے جتنا مجاہد جہاد میں شریک ہونے کے بعد اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ایک قیام اللیل کرنے والا اجر و ثواب پاتا ہے اور جتنا ایک روزے دار روزہ رکھ کر اجر و ثواب پاتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا، موسم کی سختیوں سے انہیں بچانے والا، ان پر آسانیاں کرنے والا، موسم سرما کی مناسبت سے گرمی کے اسباب انہیں دینے والا، اللہ رب العالمین اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اگر آپ جہاد کرے بغیر جہاد کا ثواب لینا چاہتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھے بغیر تہجد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزے کی عبادت رکھے بغیر روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے ایسے ناداروں پر نظر رکھو، معاشرے کے ایسے غریبوں پر کرم فرمائی کرو، معاشرے کے ایسے ناداروں پر بندہ نوازی کرو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری بڑی قدر ہوگی۔ موسم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے ناداروں اور غریبوں پر ہماری نظر ہونا چاہیے اور ہماری کرم فرمائی ہونا چاہیے۔ حضرات جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں کہا یہ موسم اپنے اندر بہت بڑا عبرت کا ایک پہلو بھی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں رب العالمین جو سردی کا موسم دنیا میں لاتا ہے
اور سائنسدان اس کی جو تحقیق پیش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو اسباب بیان کرتے ہیں اسے ہمیں کچھ سروکار نہیں، اس سے کچھ ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن شریعت نے کیا کہا، یہ سرما کا موسم کیوں آتا ہے، اس کے آنے کا سبب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے رب العالمین سے شکایت کی اور کہا، اے میرے پروردگار، یہ جہنم کی آگ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ جہنم کی سختی، یہ جہنم کی گرمی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ رب العالمین نے جہنم کے لیے 2 سانسیں لینے کا حکم دیا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، رب العالمین نے ایک سانس سردی کی لینے کا حکم دیا اور دوسری سانس گرمی کی لینے کا حکم دیا۔ شریعت نے سرما اور گرما کی تعبیر یہ بتلائی، ہمیں جو گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہمیں جو سردی لاحق ہوتی ہے وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے بندو، یہ سرما کا جو موسم ہمارے پاس آتا ہے وہ ہر مرتبہ ہمیں جہنم کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے بندو، دنیا کی رعنائیوں میں مت کھو جاؤ، دنیا کی عشرتوں کا سامان مہیا کرنے کے بعد عشرتوں پر دل نہ دے بیٹھو، دنیا سے عاشقی نہ کرو۔ یہ سرما کا موسم آنے کے بعد ہمیں ہر مرتبہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جہنم میں ایک عذاب ایسا بھی عذاب ہے جو سردیوں کا عذاب ہے، جو ٹھنڈک کا عذاب ہے، جسے حدیث کی الفاظ میں زمہریر کہا گیا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا، جب جہنمی گرمی کے عذاب سے تنگ آ جائے گا، جب جہنمی جہنم میں گرمی کے عذاب سے تنگ آ جائے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسے جہنم کے گرم عذاب میں تڑپنے والے جہنمی کو ٹھنڈک میں پھینکا جائے گا، اور جب سردی کے عذاب میں اسے ڈالا جائے گا، سردی اتنی خطرناک سردی، ٹھنڈک اتنی خطرناک ٹھنڈک ہوگی کہ اس کے جسم کے گوشت ٹوٹ کر اس کے قدموں میں گرتے رہیں گے، اس کی ہڈیاں اس کے جھڑ کر اس کے قدموں میں گرتے رہے گی۔ یہ سردی کا موسم ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ماہ دسمبر اور ماہ جنوری میں جن علاقوں میں سخت سردی پڑتی ہے، ان علاقوں کا اندازہ کرو، ان علاقوں کو دیکھو، اور ان علاقوں کو دیکھنے کے بعد جہنم کی سردی کا اندازہ لگاؤ۔ آپ کو شاید اندازہ ہو سکے کہ دنیا کی سردی کا یہ عالم ہے، دنیا کی سردی کا یہ عالم ہے کہ سبحان اللہ، ذرا سی انسان بے احتیاطی کرنے لگ جائے، فوراً انسان بیمار ہو جائے، عارضے کا شکار ہو جائے، اور بسا اوقات تڑپ کر اپنی جان بھی دے دے۔ دنیا کی سردی کا یہ عالم، تو سوچو جہنم کی سردی کا کیا عالم ہوگا۔ جہنم کی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ انسان رب العالمین سے فریاد کرے گا، جہنم کے داروغے کو چلائے گا اور کہے گا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اے داروغے جہنم، رب العالمین کا یہ عذاب اور جہنم کی یہ تکلیفیں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، جاؤ تمہارے رب سے ذرا فریاد کرو، ہمارے بارے میں سفارش کرو، اور کہو کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے وہ، زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے وہ، اور کہیں گے تمہارے رب کو کہو مارنا ہو تو اس طرح تڑپا کر تو نہ مارے، مارنا ہو تو ایک وار میں کام تمام کر دے۔ وہ جہنم کا داروغہ کہے گا، قال انکم ماکثون، قال انکم ماکثون، کہے گا نہیں مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آ سکتی۔ موت ایک مرتبہ آنی تھی، وہ آ گئی، اب یہ ایسا ٹھکانہ ہے، یہ ایسا انجام ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر موت کو بھی موت نہیں آنے والی ہے۔ تو سردی کا یہ موسم اور ٹھنڈک کا یہ موسم ہم سب کو نار جہنم کی زمہریر کی سردی کا موسم یاد دلاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے بھائیوں کہ موسم کے آنے جانے کو ہم بغیر عبرت کیے ہوئے ایسے ہی نہ چھوڑیں، بلکہ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرت کا جو سامان تیار کر رکھا ہے، ان چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ جو عبادتیں اس موسم کے حوالے سے ہمیں ادا کرنے میں سہولت ہے، رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ
کی وہ عبادتیں ہم انجام دیں۔ بار الہ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، تہجد گزاری کرنے کا توفیق عطا فرما۔ بار الہ کائنات کی مختلف حادثات میں اور مختلف چیزوں میں جو تو نے ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ